آج کی اس مجلس میں ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، ایک سوال کا جواب دینا ہے صرف۔ وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ کیا یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے محلے میں رہتے ہوں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں، تو کیا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ دو مسئلے بالکل الگ الگ ہیں، اس لیے ان دو مسئلوں کو الگ الگ سمجھیں۔ ایک ہے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ، اور ایک ہے عام جو یہودی ہیں جو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ بہت سارے ممالک میں ایسی صورتحال ہے، تو ان یہودیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ جہاں تک مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے تو اسرائیلی جو ریاست ہے یہ دنیا کی ریاستوں میں سے سب سے زیادہ حرام کی ریاست ہے، قابض ریاست ہے۔ دیکھو کشمیر پہ انڈیا قابض ہے، لیکن دہلی پہ جو ان کی حکومت ہے وہ تو جائز حکومت ہے۔ یہاں آ کے کشمیر پہ آ کے انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بھی جو مسلم ریاستیں تھیں جن ریاستوں کو مسلم اکثریت کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، جیسے حیدرآباد دکن کی ریاست ہے، تو ان ریاستوں پہ جو انڈیا کا قبضہ ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، حرام قبضہ ہے۔ لیکن انڈیا کا جو دہلی میں جو ان کی اپنی حکومت ہے وہ ایک جائز حکومت ہے، لیکن اسرائیل کا وجود ہی سرے سے ناجائز ہے۔ یہ علاقہ ہی فلسطینیوں کا ہے اور مسلمانوں کا ہے اور یہودیوں کا نہیں ہے۔ جب آدمی جنگیں ہوئی ہیں اور عالمی حالات خراب ہوئے ہیں اور جس وقت برطانیہ کی مرضی سے دنیا کا جغرافیہ بنا ہے تو یہاں لا کے یہودیوں کو فلسطینیوں پہ مسلط کیا گیا ہے، یہاں لا کے ان کو آباد کیا گیا ہے اور زبردستی ان کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جتنی ریاست ان کی قائم ہو گئی تھی اسی پہ اس نے اکتفا کیا ہو، بلکہ اس پہ مزید انہوں نے توسیع کی ہے، اور شام کے علاقے، اردن کے علاقے، بہت سارے علاقوں پہ مزید انہوں نے قبضہ کیا، فلسطینی علاقوں پہ ان پہ قبضہ کیا۔ اور پھر بیت المقدس جہاں وہ مسجد ہے جو تمام پہلے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ رہا ہے، اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اس شہر پر بھی ناجائز قبضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فلسطینیوں پہ اور مسلمانوں پہ مسلسل ان کے مظالم بھی جاری ہیں۔ اس لیے اسرائیلی جو ریاست ہے اس کے جرائم تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا نہ یہ کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ٹھیک نہیں ہے بلکہ انسانیت کے نقطۂ نظر سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات اپنے رکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرتے ہیں تو یہ بے انصافی ہے، گویا کہ ناجائز قبضے کو جائز تسلیم کرنے والی بات ہے۔ اور پھر صرف یہ ہے کہ صرف ناجائز قبضہ نہیں ہے بلکہ اس میں توسیع بھی ہے، اور کوئی حدود متعین نہیں ہے کہ فلسطین کی حدود کیا ہے، اسرائیل کی حدود کیا ہے، اور مسلسل فلسطینی جو ہیں ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنا، اس کو تسلیم کرنا، یہ ظلم کو تسلیم کرنے والی بات ہے۔
اور ظلم میں تعاون کرنے والی بات ہے، اور ایسی ظالم دنیا میں کوئی اور ریاست نہیں ہے۔ انڈیا بھی ظالم ہے، کشمیر میں وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی سکھوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور بہت ساری اقوام جو ہیں وہ انڈیا سے آزادی چاہتی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بہت بڑا اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ تک اپنی توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلم ریاستیں یا غیر مسلم ریاستیں اسرائیل سے اچھے تعلقات کرتی ہیں، ان کو تسلیم کرتی ہیں، تو یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ ظلم کا ساتھ دینا نہ قرآن کی روح سے جائز ہے، نہ عقل کی روح سے جائز ہے، نہ انسانیت کی روح سے جائز ہے، کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں۔ اور جہاں تک ہے عام یہودی، ایک ہے یہودی صہیونی جو اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور دجال کے استقبال کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، تو یہ سب ظلم ہے۔ اور ایک ہے یہودی جو صہیونی نہیں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں وہ آباد ہیں، تو جہاں تک ان کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے تو قرآن پاک نے یہودیوں سے الگ سے کوئی احکام بیان نہیں فرمائے، بلکہ عام کافروں کے ساتھ تعلقات کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور ایک آیت میں ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن اب کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے اپنا دوست نہ بنائے۔ تو قلبی اور دلی دوستی، اس نوعیت کی دوستی کہ ان کے اور ہمارے مفاد ایک ہو، جیسے نیٹو کی افواج افغانستان پہ حملہ آور ہوئی ہیں، پاکستان کو نیٹو کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا اتحادی بنا، جب ان کے ساتھ دوستی لگائی ان کا اتحادی بنا اور فرسٹ لینڈ اتحادی بنا، تو جو ان کے مفادات ہیں وہی پاکستان کے مفادات ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں وہ پاکستان کے نقصانات ہیں۔ تو نیٹو کی افواج اور امریکہ افغانستان میں کیا کرنے آئے ہیں؟ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، اسامہ بن لادن کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ بہانہ ہے۔ یہاں چونکہ قرآن کے احکامات نافذ ہوئے ہیں اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں قرآن کے احکامات نافذ ہوں، اور اسلامی حکومت کو مٹانا چاہتے ہیں، تو جو بھی ان کا اتحادی ہے وہ ان کے مقاصد میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ ان کے مقاصد کفر ہیں، ہم بھی اگر ان کے ساتھ دلی دوستی لگائیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ہم کفریہ مقصد میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس لیے قرآن پاک نے دلی دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو مسئلے میں نے کہا تھا الگ الگ ہے، ایک ہے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ، اور اس ریاست کو قبول کرنا، منظور کرنا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ ظلم کا ساتھ دینے والی بات ہے، سرکشی کا ساتھ دینے والی بات ہے، اور وہ جزیرۃ العرب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو، تو ان کو تسلیم کرنا یہ جزیرۃ العرب کو ان کے حوالے کرنے والی بات ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے، یہ اس والی بات ہے۔ ہمارے دنیا کے مقدس ترین ممبروں سے یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک والی جو احکام ہیں وہ بس بعض جگہ بیان کیے گئے، اور چھوٹی موٹی مسجد میں ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسجد مرکزی کو مسجد ہو اور دنیا کا مقدس ترین مقام ہو اور وہاں کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہو، وہاں یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جائے، لیکن مسئلہ منعقد نہ کیا جائے، مسئلے کو واضح نہ کیا جائے، تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید یہ باتیں فلسطین کے حق میں کہی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کے ساتھ یہ خلط مبحث جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ یہودیوں کے حقوق بیان کریں، اور اسرائیل سے ہٹ کے دنیا میں جو یہودی رہتے ہیں
جو صہیونی نہیں ہیں، جو اسرائیل کے حامی نہیں ہیں، جو اسرائیل کا تعاون نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک والی کرنا، اس کی ترغیب دیں آپ، لیکن مسئلہ واضح کر کے کہ یہ ہر یہودی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں جو یہودی ہیں ان کی نوعیت اور ان کا مسئلہ اور ہے، اور جو دنیا کے اندر یہود آباد ہیں اور ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان کا مسئلہ اور ہے، اس کی نوعیت اور ہے، اس کا ایک درجہ ناجائز ہے، حرام ہے دلی دوستی لگانا، اور باقی کچھ درجات ایسے ہیں جو جائز۔ www.darsequran.com